آیت 72 چل رہی تھی نا، ابھی ہو چکی ہے مکمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سب سے پہلے تو ایک درس کے نسبتاً مختصر کرنے کی کوشش کا ذکر کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ آج میں نے اجازہ لیا پچھلا سارا، تو یہ تو بہت ہی ہلکی رفتار ہے، کیونکہ گزشتہ سال کی کوشش کا خلاصہ یہ ہے کہ بمشکل 1.5 آیت فی دن بنتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ سورہ نساء ختم کرنے میں ہی ہمیں کئی سال لگ جائیں گے. اور وہ جو درمیانی وقفہ ہے تفسیر کبیر کا، جس کے پیش نظر مشورہ دیا گیا تھا کہ میں اسی حصے کی تفسیر شروع کروں جس کو تفسیر کبیر میں مجبوریوں کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا تھا، تاکہ وہ ایک رابطہ مکمل ہو جائے آخر تک. سورہ یونس تک ہے نا؟ نہیں، تفسیر کبیر یونس سے شروع ہوتی ہے. تو یہ جب میں نے دیکھا تو بہت ہی آہستہ رفتار ہے، اس لیے اب تفسیری پہلوؤں کو کچھ کم کرنا پڑے گا. کم سے کم جو ہمارے مفسرین کا ذکر الگ الگ تفصیل سے آتا ہے اس میں کمی کی جا سکتی ہے، کیونکہ باتیں وہی کہتے ہیں سارے، شاذ ہی کوئی نئی بات نکالتے ہیں، اور جو نئی بات نکالنے والے ہیں ان کا میں ضرور ذکر کر دیتا ہوں. تو امید ہے اس وجہ سے جو طرز میں تبدیلی آئے گی اس کو آپ سمجھ لیں گے. یہ آیت جو ہے پہلی پڑھی ہے، جس کو یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جمیعا، اس کا ترجمہ پھر دہرا رہا ہوں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے بچاؤ کا سامان رکھا کرو، پھر خواہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں نکلو یا بڑی جمعیت کی صورت میں. اس میں چند امور غالباً قابل ذکر رہتے تھے، وہ میں اب اٹھا رہا ہوں. ابو حیان اندلسی کے نزدیک اس آیت میں مسلمانوں کو جنگ کے طریقے سکھائے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے میں ایک اس سے بہتر رائے پیش کر چکا ہوں کہ جنگ کے طریقے نہیں بلکہ اپنے دفاع کے طریقے سکھائے ہیں، اور حضر کا بنیادی مطلب یہی ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوٹس دیکھے ہیں، اس میں خذوا حذرکم کا یہ معنی آپ نے لیا ہے. صرف اتنی بحث اٹھائی ہے کہ بعض امور جماعت کے کرنے والے ہوتے ہیں اور بعض خاص آدمیوں کے.
تو خاص خاص آدمیوں کے جو معنی لیے گئے ہیں، یہ اضافہ ہے پہلی تفسیروں میں اس پہلو سے کہ خاص خاص آدمیوں کے گروہ کی بات نہیں کی. اگر اس میں گروہ کی بات شامل سمجھی جائے تو یہ مطلب بنے گا کہ بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو بعض مخصوص آدمیوں کے ٹولے کے سپرد یا چھوٹے گروہ کے سپرد کیے جاتے ہیں. اور یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ ایک چھوٹے سے گروہ کو ایک اہم جہاد کے مقصد کی خاطر کسی جگہ بھجوایا کرتے تھے. بس یہ پہلو جو ہے یہ حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر سے وہ زیر نظر آ جاتا ہے. ابن عربی نے، جیسا کہ وہ صوفی بزرگ ہیں، انہوں نے شیطان کے حملوں سے بچاؤ کے اوپر زور دیا ہے کہ ہجرکم میں شیطانی حملوں کے دفاع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. امام رازی کہتے ہیں کہ میدان جنگ کی طرف وہ چھوٹی ٹولیوں اور ایک جماعت کی شکل میں گویا اڑتے چلے جاتے ہیں. یہ ان کا جوش و خروش اور ان کی تیزی ان کے بیان کے مطابق اس میں دکھائی گئی ہے. ابو جعفر طبری اپنے دشمنوں کی طرف جماعتوں کی شکل میں اسلحہ کے ساتھ پیش قدمی کرو، یہ غلط ہے بات. دشمنوں کی طرف پیش قدمی کرو کا مضمون نہیں ہے، بلکہ جب کہیں بھی جاؤ خدا کی خدمت کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، تو اپنا بچاؤ ساتھ رکھا کرو، کیونکہ تم پر دشمن نے حملہ کرنا ہے، تم نے دشمن حملہ نہیں کرنا. اب یہ منسوخ کی ایک بحث اٹھائی گئی ہے، اس میں وہ میں آگے جا کے بیان کر دیتا ہوں. اس جائزے کے دوران ایک بات جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں وہ مزید ثابت ہوئی ہے. 2 حوالے میرے پاس ایسے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مونٹگومری واٹ کو، جو سعودی عرب اور ان کے زیر اثر شہزادے وغیرہ گویا اس دور میں اسلام کا دفاع کرنے والا سمجھتے ہیں، وہ مونٹگومری واٹ اور ان جیسوں کی حقیقت سے آگاہ ہی نہیں ہیں. بہت بڑا اسکالر ہے، مگر یہ خاص پادریوں کا پروردہ ہے، اور پہلے پادریوں کی بات جو پیچھے رہ گئی تھی اس کو اٹھا لیتا ہے، وہ جھنڈے کو پھر آگے چلاتا ہے، اور ذکر بھی نہیں کرتا کہ یہ فلاں کی بات ہے. مثلا ویری نے جو تبصرے کیے ہوئے ہیں، اب یہ نام نہیں لیتا کہ ویری نے کیا، حالانکہ لفظاً بین ہی وہی تبصرہ ہے، کیونکہ ویری کے نام سے لوگ بدکیں گے اور مسلمانوں کے کان کھڑے ہوں گے، اس لیے اپنی طرف سے وہی بات یہ کہتا ہے. تو 2 قطعی حوالے اس بات کے ثبوت میں میرے پاس موجود ہیں، اسی دوران میں آپ کو بتا دوں گا. باقی ہجر کی جو لغوی بحث ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، سب باتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں. اپنا دفاع کرنا تنبیہ کے طور پر ہے کہ ہمیشہ متنبہ رہو. اس سلسلے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک حوالہ ہے جو بعض نئی باتیں پیش کر رہا ہے. وہ کہاں گیا حوالہ؟ اسی میں ہیں 2 باتیں جو حضرت مسلم موعود نے، وہ کہتے ہیں پہلے خلاصے میں آ چکا ہے، اس کا اصل حوالہ غالباً اختصار کی خاطر پورا نہیں دیا. حضرت مسلم موعود نے 2 باتیں لکھی ہیں جو بالکل نئی ہیں، اس سے پہلے کی تفاسیر میں نہیں ہیں. ایک دعا، آپ نے فرمایا کہ خذو ہجرکم میں سب سے اہم بچاؤ دعا ہے، بس دعا کو نہ بھولو، خواہ وہ قتال ہو، خواہ جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری صورتیں ہوں،
دعا مرکزی نقطہ ہے ہجر کا۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ دشمن کی چالوں سے متنبہ رہنا اور ان پر نظر رکھنا اور کرید رکھنا کہ وہ کیا کیا سازشیں اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، پھر وہ سازشیں خواہ ظاہری قتال سے تعلق رکھتی ہوں یا اسلام کی تعلیم پر حملوں سے تعلق رکھتی ہوں، جب تک ان سے آگاہ نہیں ہوگے تو خذو ہجرکم کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کس کے خلاف متنبہ، کس کے خلاف ہتھیار بند ہو گئے؟ دشمن کی چالوں کا علم ہونا لازمی ہے جو اس مضمون کے اندر داخل ہے۔ تو یہ دو پہلو ہیں حضرت مسلم موعود نے جو بالکل نئے بیان فرمائے ہیں، جو اس سے پہلے کبھی کسی تفسیر میں مجھے دکھائی نہیں دیے، کیونکہ اس ضمن میں تمام تفسیروں کے متعلقہ حصے میرے سامنے ہیں، اس لیے میں پوری چھان بین کے بعد یہ کہہ رہا ہوں۔ ابن عربی کے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ لکھتے ہیں کہ شیطانی القاء سے بچنے کی بھی دعا ہے اور وسوسوں سے بچنے کی تحریک ہے، اور یہ شیطانی القاء، اس کے وسوسوں سے بچنا یہ کیسے ممکن ہے؟ بات وہی ہے جو حضرت مسلم موعود نے بیان فرمائی ہے کہ دعا کے بغیر ممکن نہیں، لیکن قرآن کریم نے اس کا طریق ہمیں سمجھا دیا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنا اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، یہ دو طریق ہیں جن سے ہمیشہ انسان پوری طرح مسلح رہنا چاہیے تاکہ شیطان کسی وقت بے خبری میں حملہ نہ کر دے۔ یہ امام راضی نے شعر اپنی تائید میں بیان کیا ہے، تارو الیہ ذرافات و وحدانہ، کہ وہ اڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں دشمن کی طرف یا جدھر بھی وہ جانے کا ارادہ کریں خدا کی خاطر، خواہ اکیلے ہوں خواہ جماعت کی صورت میں ہوں۔ یہ سب ہو چکا ہے پہلے۔ یہ جو بحث اٹھائی گئی ہے کہ ناسخ منسوخ اس میں مذکور ہے، یہ ضروری بات ہے جس کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہرگز اس آیت میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جسے کوئی دوسری آیت کسی پہلو سے منسوخ کرتی ہو، اور علماء نے منسوخ کرنے کا خیال رکھنے والوں کی دلیلیں پیش کرنے کے بعد ان کو رد کیا ہوا ہے پہلے ہی، کہ یہ محض ان کا وہم ہے۔ جو آیات پیش کی جاتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیتا ہوں، سناتا ہوں۔ کہاں بھی آیات کسی کے ساتھ ہی ایک آیت کریمہ سورہ توبہ کی 41ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس سے یہ جو استنباط کرنے والے ہیں یہ استنباط کرتے ہیں کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہاں فرضیت نہیں ہے بلکہ بہتر ہے فرمایا گیا ہے، اور جو آیات اس وقت زیر نظر ہیں ان میں بشدت فرضیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان کا خیال ہے بعض لوگوں کا کہ پہلے شاید فرضیت نہیں تھی، بعد میں اس کو فرض کر دیا گیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ عمومی بیان ہے کہ نکلو تو خواہ تمہیں معلوم نہ بھی ہو کہ اس سے بھلائی وابستہ ہے تو لازماً بھلائی وابستہ ہوتی ہے،
یہ اس کی حکمت کا بیان ہے، نہ کہ عدم فرضیت کا بیان۔ ان کنتم تعلمون کا صرف اتنا مطلب ہے کہ کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ اس میں کتنے فوائد مضمر ہیں۔ بس اگر فرضیت بھی ہے تو کسی حکمت پر مبنی فرضیت ہے، نہ کہ یوں ہی خدا کے فرمان کے بنا پر جس میں کوئی حکمت نہ ہو، نعوذ باللہ۔ دوسری آیت وہ یہ پیش کرتے ہیں سورہ توبہ ہی کی 39ویں آیت، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اس کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے، حالانکہ سورہ توبہ کی 39ویں آیت کو پہلے پڑھ کر اس کے نتیجے میں 41ویں آیت جو اب میں نے پڑھی ہے، جو اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں، اس کی تشریح ہونی چاہیے تھی۔ یہ آیت یقیناً بتا رہی ہے کہ فرضیت قطعی ہے، اور جو جہاد پر نہیں نکلتا، یعنی روحانی جہاد کا وقت ہو تو روحانی جہاد پر، قتال کا وقت ہو تو قتال پر، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب مقدر کر رکھا ہے۔ تو اگر اگلی آیت میں فرضیت کے خلاف کوئی استنباط ہوتا تو یہ آیت اس سے پہلے 39ویں آیت میں یہ شدید تنبیہ ممکن ہی نہیں تھی۔ بس وہ شوق رکھتے ہیں ناسخ منسوخ ثابت کرنے کا، وہ آیتوں کی ترتیب ہی کو محفوظ رکھ لیں تو ان کے استدلال کی غلطی ظاہر ہو سکتی ہے۔ پھر ایک سورہ توبہ کی 122ویں آیت پیش کی جا رہی ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اب یہاں قتال کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے، اور مومنوں کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر تعلیم دین کے لیے نکل پڑیں، بس کیوں نہ ہوا کہ ان کی جماعت میں سے ایک گروہ نکل پڑتا تاکہ وہ دین پوری طرح سیکھتے اور اپنی قوم کو واپس لوٹ کر بے دینی سے ہوشیار کرتے تاکہ وہ گمراہی سے ڈرنے لگیں۔ اب اس میں کوئی ناسخ منسوخ کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، یہ جہاد کی اول قسم بیان ہو رہی ہے۔ اول درجے کا جہاد دین سکھانا ہے اور دین کی تعلیم دے کر آگے دین سکھانے کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ یہ ایک عالمی رو بن جائے۔ یہ کسی قسم کے جہاد کی منسوخی کا اعلان نہیں ہے۔ وہ استنباط کرنے والے کہتے ہیں کہ دیکھو، ساتھ ہی خدا نے یہ فرما دیا کہ ممکن ہی نہیں کہ تم سارے اکٹھے نکلو۔ مراد یہ ہے کہ قتال کے وقت تو تم اکٹھے نہیں نکل سکتے، اور اسی طرح لازم نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر قتال پہ اکٹھے نکلو۔ اسی طرح دینی تعلیم کی خاطر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے اکٹھے ہی نکلو۔ اس لیے فرض کفایہ کے طور پر قوم کا فرضیت کا حق ادا کرنے کی خاطر ان میں سے چھوٹے گروہ ہو جائیں جو یہ دین سیکھیں، پھر جب وہ جا کر اپنی قوم کو دین سکھائیں گے تو وہ سارے بھی اس خدمت میں شامل ہو جائیں گے، تو جمعیہ کا مضمون بھی ساتھ ہی پورا ہو جائے گا۔ پہلے ایک چھوٹی ٹولی آئے، دین سیکھے، واپس جائے، اور جب وہ سکھا دے قوم کو تو پھر اس لیے نہیں کہ ان کی خاطر سکھانا ہے، اس لیے کہ وہ آئندہ آگے لوگوں کو سکھائیں پھر۔ تو یہ تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اس کا ناسخ منسوخ کے مسئلہ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ یہاں وہ دو حوالے اس کے تو ہیں نہیں کہ وہ نہیں ہیں۔ دوسرا وہ لفظ جو تھے کہاں ہیں، وہ کہاں غیری کا کہاں ہے؟ ہاں یہ کیا، یہ تو اور ہے، مائٹ مین ٹو میک پریپریشنز فار ڈیفینس ہے۔
دس سے شروع کرتا ہے سر، باقی وہی ہے سر، دس مینس ٹو میک. نہیں وہ یہ وہ ہے ہی نہیں ہمارا جو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو بالکل اور ہے. یہ بھی ملتا جلتا ہے، مگر کوئی قابل اعتراض بات اس میں ایسی نہیں ہے کہ اس کو نمایاں کی جا سکے. وہاں ویری نے جہاں بعض شرارتیں کی ہوئی ہیں، ان شرارتوں کو یہ اٹھا لیتا ہے اور اپنے نام سے آگے چلا دیتا ہے. پھر چھوڑ دیں بات، وہ ہوتی ہے، وہ پھر وہ ہمارا سامنے آگے کرنا ہے. اب ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں منافقوں کی، وہ کیا کرتے تھے، وہ کہاں کرتے تھے، اور ان کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا کرتی تھی کہ نہیں. بعض احادیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا لوگ پہنچاتے تھے. یہ بات درست نہیں ہے. خبریں پہنچاتے یا نہ پہنچاتے، جب اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ہے تو اس کے بعد کسی اور کی خبر دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت خبر دی ہے جب کہ یہ حال دلوں میں پوشیدہ تھے، اور دلوں کی حالت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا جا رہا ہے. وہ اپنے دلوں کی حالت کو چھپاتے تھے. منافق ہوتا ہی وہی ہے جو دل کی کیفیت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اسی میں یہ اس مسئلے کا حل بھی ہے کہ مومن مخاطب ہیں کہ منافق مخاطب ہیں. سارے علماء کی بحثیں اس نقطے کے گرد گھوم رہی ہیں کہ مخاطب کون ہے، مومن ہے کہ منافق ہے، مومن ہے کہ منافق ہے. حالانکہ مومنوں کے پردے میں چھپا ہوا منافق مومنوں کی شقی کے نیچے آئے گا، کیونکہ اس کی منافقت کا حال تو اللہ کو معلوم ہے، اور لوگوں کو اس کی منافقت کا حال معلوم نہیں. اگر معلوم ہو تو پھر وہ منافق ہے نہیں، وہ ظاہر و باہر کافر بن جائے گا. تو تمام وہ منافقین جو ایمان کا پردہ اوڑھے ہوئے مومنوں کی جماعت میں شامل رہتے تھے، ان سے متنبع کرنے کے لیے ان کی علامتیں بیان فرما دی گئی ہیں، تاکہ جب کبھی کوئی مومن کسی سے وہ منافقت کی بدبو پائے تو پہچان لے کہ اللہ نے پہلے ہی سے ہمیں متنبع کر دیا تھا. بس خذو حذرکم کا معنی یہاں یہ بنے گا کہ منافقین کے خلاف اپنا حذر ہر وقت ساتھ رکھا کرو، اور وہ حذر یہ اللہ تعالیٰ کی تنبیہات ہیں. ان کو پلے باندھ لو کہ منافقوں کی یہ عادتیں ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. بس جب تم اچھی طرح اس کو سمجھ لو گے تو جب بھی منافق ایسی بات کریں گے تم اس کی رپورٹ کر دو گے. اس موقع پر جہاں تک قطعیت سے رپورٹ کرنے کا تعلق ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول کے سوا کسی اور کے متعلق قطعی گواہی نہیں ملتی. حدیث میں بعض جگہ لمبی فہرست بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ تھے، لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول کے واقعہ کے متعلق بھی حدیثوں میں بڑا قطعی ذکر ہے. لیکن یہ ذکر بعد میں ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکا تھا کہ ایک منافق بدبخت نے یہ باتیں کی ہیں. بس قرآن جب خود بتا رہا ہے تو وہ دوسری حدیثیں ہوں یا نہ ہوں، اللہ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دے دیا ہے. تو یہ مضمون سب ایسے منافقین پر برابر چسپاں ہو رہا ہے. بعض لوگوں نے تو نام لے لے کر بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کھڑا کیا لوگوں کو، اور وہ کہاں کی روایت ہے، اس سے اگلی ہے ابن ابی مسعود کی روایت. مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ 273 مطبوعہ بیروت میں یہ روایت درج ہے کہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ تم میں سے منافق بھی ہیں. اس آیت کو گویا پڑھ کر تو پھر آپ نے نام لے لے کر ایک ایک کو کھڑا کیا. اے منافق اٹھ کھڑا ہو،
اے منافق تو بھی اٹھ کھڑا ہو، اے منافق تو بھی اٹھ کھڑا ہو۔ 36 آدمیوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے، اور وہ منافق باری باری اٹھ کے اپنی شکلیں دکھاتے رہے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو یہ ہیں سارے منافق۔ اب اس حدیث کی تائید میں اور کوئی قطعی وقت والی حدیث موجود نہیں ہے، نہ یہ واقعہ قرین قیاس ہے، اور ایک منافق کا نام بھی نہیں لیا اس شخص نے، راوی نے، یعنی راوی نے تو ابو مسعود کی طرف منسوب کیا ہے، مگر جس نے بھی منسوب کیا اس نے نام ہی کوئی نہیں لیا۔ تو اگر وہ اتنے پردے والی بات تھی تو اس بھری بزم میں وہ راز کی بات کیوں فرمائی آپ نے؟ اور اگر وہ پردے والی بات نہیں تھی تو ان منافقوں کے نام پھر مشہور ہو جانے چاہیے تھے، اور تمام روایت کرنے والے بتاتے کہ یہ شخص تھے جو منافق تھے، تو کوئی ذکر ہی کہیں نہیں۔ اس لیے یہ روایتیں بہت سی مشکوک ہیں، اور قرآن ان کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن نے جو اصول بیان فرمائے ہیں ان اصول کے تابع یہ قطعی بات ہے کہ ایک منافقوں کا گروہ ایمان کی چادر اوڑھے ہوئے منافق ان کے اندر شامل تھا، اور وہ جو باتیں کرتے تھے وہ اکثر پہچان کر اپنے ملتے جلتے آدمیوں کو دیکھ کر باتیں کیا کرتے تھے، اس لیے وہ رپورٹیں بھی نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ یہی طریقہ ہم نے اب بھی دیکھا ہے۔ منافقین کا گروہ بعض دفعہ بہت دیر کے بعد پکڑا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اندر اندر ایک دوسرے ہم خیال لوگوں سے ٹوہ کر اندازہ لگا کے کہ یہ ہماری باتوں کو مانے گا، وہ اپنا دائرہ پھیلاتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ سال ہا سال کی منافقت کے بعد جب کہ وہ بعض جگہ بعض دلوں کو گندا اور میلا کر چکے ہوں، پھر اچانک کسی غیرت رکھنے والے مومن کے پاس وہ ذکر کرتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ دیکھو یہ ٹولہ یہ باتیں کرتا ہے، تو اس وقت ان کا بھید کھل جاتا ہے۔ بس باتیں جو کرنے کا ذکر ہے یہ آپس میں کرتے تھے، اور وہاں ان کی باتوں کا اظہار خود اللہ تعالیٰ فرما دیا کرتا تھا، پھر بندے کی احتیاجی کوئی نہیں۔ ہم تو مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ سامان مہیا فرما دیتا ہے ان کے انکشاف کا، لیکن براہ راست الہاماً نہیں بتاتا کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ہمہ وقت الہام کا رابطہ تھا، اس لیے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا کرتا تھا۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ ترجمہ یہ ہے، اور یقیناً تم میں ایسے بھی ہیں جو ضرور دیر کریں گے، لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور جب تم پر کوئی مصیبت آن پڑے تو ایسا شخص کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ یہ مصیبت دیکھنے والا نہیں بنا۔ ان منکم لمن لیبطئن، اس میں جو قابل توجہ امور ہیں وہ یہ ہیں کہ یبطئن یہ لازم ہے کہ متعدی ہے۔ حضرت امام رازی نے اور بعض دوسرے علماء نے یہ مثالیں دی ہیں، اگرچہ یبطئن لازم ہے مگر اس کے متعدی کے معنی بھی آتے ہیں۔ یبطئن کا مطلب ہے خود رکے گا، بڑے یقیناً روکے گا، وہ اور ہرگز آگے بڑھنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ لیکن لیبطئن کا مطلب متعدی میں یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی روکے گا۔ بس فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، بس جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، تو وہ یہ کہے گا کہ دیکھو اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اب منافق بھی نام تو اللہ کا لیتا ہے، لیکن یہاں متعدی معنوں میں بات زیادہ، اگر دونوں معنی ہوں تو پھر یہ مضمون ربط کے لحاظ سے زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ رکتا تو ہے
لیکن جب یہ واقعہ ہو جائے کوئی مصیبت کا تو پھر اس کا چونکہ گواہ کوئی نہیں ہوگا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو اللہ نے مجھے روک دیا۔ تو جنس منافقوں کو وہ کہتا ہے کہ تم بھی رک جاؤ۔ جب ایسی بات ہوتی ہے تو ان کے سامنے شیخی بگاڑتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اللہ نے مجھ پہ کیسا فضل کیا، میں نہیں کہتا تھا۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ دعویٰ اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس پر کوئی لمبی بحث اٹھائی جائے، مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے مفسرین اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو وہی اٹھا رہے ہیں کہ مومن کہہ ہی نہیں سکتا یہ بات، مومن تو نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نے کب ان کو حقیقی مومن قرار دیا ہے؟ لفظ مومن کے تابع وہ منافق سارے بیان ہوئے ہیں جو مومن کہلاتے ہیں، اور جب تک وہ اپنے ان کفر کا اقرار نہ کریں اس وقت تک انسانوں کو اجازت نہیں ہے کہ ان کو مومنوں کے دائرے سے باہر نکال کے پھینکیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کیسے کرتا؟ ظاہر ہے کہ مومنوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ گو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ جب تک کوئی شخص اقرار نہ کرے اس وقت تک اس کو تم کافر کہو۔ اس لیے جب اللہ کافر کہہ دے گا ان کو تو پھر تم بھی اس کو کافر ہی کہو گے، مگر اللہ تعالیٰ ان پر یہ پردہ رکھتا ہے۔ اس میں دو حکمتیں کم سے کم ضرور ہیں، اور بھی بہت سی حکمتیں ہوں گی۔ ایک یہ حکمت ہے کہ جن لوگوں نے منافقت اختیار کی ہے ان کو تم منافق تو سمجھتے رہو بے شک، لیکن ان کو کافر کہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ کافر صرف اس کو کہا جائے گا جو اپنے کفر کا اقرار کرے۔ بس یہ اس قسم کے لوگ ہر صدی میں ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، جو یہ سمجھ کر کہ فلاں منافق ہے اپنے وہم کے مطابق ساتھ ہی اس کو کافر بھی قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کا پردہ ڈھپا رہنے دیا۔ دوسرے ایک اور حکمت بھی ہے، اور وہ یہ کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بعد میں نشان دکھا دیتا ہے اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ چھپے ہوئے کافروں کے زمرے سے نکل کر ظاہری مسلمانوں کے زمرے میں عملاً داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ان دونوں حکمتوں کے برخلاف ملنا کا عمل ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیات اس عمل کو رد کرتی ہیں۔ اب میں کچھ جو علماء کی باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو المفردات کی بات ہے۔ حضرت امام راغب بہت ہی محتاط ہیں اپنی تفسیر میں، اگرچہ تفسیر کی کتاب تو نہیں ہے مگر الفاظ کے استعمال اور ان کا آیات کے حوالے سے ذکر اور آیات کی ترتیب، یہ اپنی ذات میں ایک نہایت اعلیٰ درجے کی تفسیر ہوتی ہے۔ اور جب حضرت امام راغب کسی بات میں متردد ہوں کہ یعنی ان کا خیال ہو کہ مجھے اس کی پوری سمجھ نہیں آئی، اس کو چھیڑتے ہی نہیں۔ اس لیے بہت ہی وقیع تفسیر فرمانے والے ہیں۔ اس ضمن میں یہ فرماتے ہیں وہی ایک تو اس بات کی تائید فرماتے ہیں کہ یبتئنہ میں دونوں مفہوم شامل ہیں، خود رکنا اور دوسرے کو روکنا۔ اور بطا کا جو بنیادی معنی ہے اقرب الموارد لسان العرب وغیرہ نے وہ یہ دیا ہے کہ ہر چیز جو تیزی کا نفیذ ہو،
ہر قسم کی تیزی کے مقابلے پر ہر قسم کی سستی اور غفلت یا پیچھے رکنا یا روکنا، یہ ساری باتیں لفظ بطا کے اندر داخل ہیں۔ نزول آیت کے بارے میں مختلف آراء ہیں، اور ایک رائے یہ ہے ابو حیان اندلس کی کہ یہ سارا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر سے ہے، اور یہ اگر سمجھا جائے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ لشکر میں منافقین بھی شامل ہوتے تھے، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی تھے۔ تو لشکر مخاطب ہے مومن کے لفظ کے تابع، یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے، مگر مراد ہے وہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مومن کے طور پر شمار ہوتا تھا، سارے کا سارا، مگر اس میں چھپے ہوئے منافق تھے۔ بس اسی بنا پر کل بھی کہتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، حالانکہ اس آیت کا نزول تو دائمی ہے، کسی ایک واقعہ کے اوپر چسپاں تو ہو سکتی ہے مگر اس کی بنا پر نازل نہیں ہوئی۔ ایک بھی آیت کسی وقتی واقعہ کی بنا پر نازل نہیں ہوئی، اس وقتی واقعہ کو مثال کے طور پر پیش کرنے کے لیے ایسے وقت میں نازل ہوئی ہے کہ اس کی تشریح بھی ہو جائے اور آئندہ ہونے والے ایسے تمام واقعات کی تشریح ہو جائے۔ بیر محیط کہتے ہیں کہ ہم مان ہی نہیں سکتے کہ یہ مومنوں کے حق میں ہے، اس لیے مومن کا ذکر عمومی ہے، ورنہ سچا مومن کوئی ہو تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ جب میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، جب ان کو مصیبت پہنچی تو اللہ نے مجھ پر انعام کیا۔ اس کی تشریحات میں پہلے کر چکا ہوں۔ اس کے برعکس علامہ طبرسی کہتے ہیں کہ مومنوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، ان منکم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ مومنوں کے اندر ایسے لوگ ہیں۔ بس اسی بحث کی یہ ساری تفسیریں گھوم رہی ہیں۔ جہاد سے رکنا منافق کی پہچان ہے، یہ امام ابو جعفر الطبری کا بیان ہے کہ ایک عمومی پہچان کا اس میں ذکر ہے۔ جب بھی تم دیکھو کہ لوگ جہاد سے رک رہے ہیں اور کوئی بھی بہانہ پیش کرتے ہیں تو ان کا رکنا، ان کا تردد خود ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ منافقی ہیں۔ اس لیے ان کو کافر کہنے کا تو تمہیں حق نہیں، لیکن منافق سمجھنے کا حق ہے، یعنی تم پہچان لیا کرو۔ اور خذو حذرکم کا اس یا معنی یہاں یہ بنے گا کہ ان کے خلاف اپنا دفاع مضبوط رکھا کرو۔ اللہ کا احسان ہے مجھ پر، یہی بات ہے جس کو وہ سارے مفسرین بار بار دہرا رہے ہیں۔ وہ اللہ کا احسان جب کہتا ہے تو اصل مراد یہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میرے جیسے منافقوں کے ساتھ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ یہ بات اگر اس طرح وہ کہے تو سارے اس کے منہ پہ رد کر دیں، اس کے منہ پر ایک جوتی کی طرح ماریں۔ یہ کیا ذلیل حرکت کا ہے؟ اسلام کا نور پھیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور آپ ہی کے ذریعے آیا ہے، اور تم اب تمہاری منافقوں کی ایک چھوٹی سی ٹولی ہے جس پر اسلام نازل ہی نہیں ہوا۔ جس پر اسلام نازل نہیں ہوا اللہ اس کے ساتھ ہے، جس پر نازل ہوا، جس سے اس نور کا منبع پھوٹا، اس کے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ دلیل اپنی ذات میں انتہائی ردی اور
گھٹیا بےمانی لغو دلیل ہے، اس کو اس صورت میں سمجھنے کی ضرورت تھی، اور یہ وجہ ہے کہ یہ چھپاتے تھے پھر اس بات کو، کیونکہ ایک چھوٹا سا ٹولہ تھا، بس وہ آپس میں باتیں کیا کرتا تھا، ان کے اندر اتنی عقل ہی نہیں تھی کہ یہ موازنہ کر سکتے۔ امام رازی نے اس کی مختلف صورتوں کو ایک لمبے مضمون میں بیان فرمایا ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ یہ باتیں عمومی تذکرے میں آ چکی ہیں۔ یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ منافق لوگ کمزور قسم کے مومن تھے۔ کمزور قسم کے تو مومن نہیں تھے، کمزور سے کمزور مومن بھی ہرگز وہ خبیثانہ بات نہیں کر سکتا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں ہے، دیکھو کیسی مصیبت ڈال دی ان کو، اور ہمارے ساتھ ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ کمزور قسم کے نہیں تھے، مگر ایسے ضرور ہو سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، جن کا کفر اس قدر سخت اور شدید نہ ہو اور ان کے بعد میں اصلاح کے امکانات ہوں۔ ایک یہ بحث بھی اٹھائی گئی ہے کہ یہ جو مومن کہتا ہے گویا کہ اس کا اور ان لوگوں کے درمیان کوئی محبت کا تعلق نہیں، یہ لفظ گویا کہ کیا معنی بنتے ہیں کہ گویا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ اس کا معنی صرف اتنا یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے اس کا کوئی دور کا بھی تعلق ہوتا تو یہ ایک جملہ معترضہ بیچ میں ہے، اگر کوئی دور کا بھی تعلق ہوتا تو ناممکن تھا کہ آپ کی تکلیف پر یہ خوشی محسوس کرتے اور گویا اپنی فضیلت کا بیان کرتے۔ تو ان کا تکلیف کے وقت دکھ میں مبتلا نہ ہونا ہی، خواہ وہ لفظوں میں اظہار کریں یا نہ کریں، ان کی منافقت کو قطعیت کے ساتھ ثابت کرتا ہے۔ صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ بعض جو تکلیف میں مبتلا ہوئے شہادت سے پہلے انہوں نے یہ اقرار کیا کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے اور اس کے بدلے میں اس جو تم مجھے قتل کرنے لگے ہو، جو اذیت دینے لگے ہو، اس سے بچ جاؤں۔ تو مومنوں کی تو یہ شان ہوتی ہے، تو جب بھی کافر مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچے اس وقت یہ لوگ ننگے ہو جاتے ہیں، خواہ منہ سے لفظوں میں بات کہیں یا نہ کہیں، ان کے چہرہ بشرا ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ایک نحوست کی خوشی ہوتی ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے، اور اس وقت گریہ ازاری ہونی چاہیے، چہرے پر درد چھا جانا چاہیے، تو اس کا فقدان ان کے اندرونے کو ظاہر کر دیتا ہے۔ آگے اب جن چیزوں کی بار بار تکرار ہے میں ان کو چھوڑتے چلا جا رہا ہوں۔ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ادنا بھی مومن، ادنا سے ادنا مومن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تکلیف پر یہ فقرہ نہیں کہہ سکتا۔ اس کا پھر نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ مومنوں کے خطاب کے نیچے نہیں ہے، یہ نتیجہ غلط ہے۔
مومن کا پردہ تو بہرحال پہنا ہوا تھا، اور اسی پردے کی اوٹ میں یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اب جنگ کا کام تو ہے نہیں، یعنی قتال کی صورت میں جہاد نہیں ہو رہا، دوسری صورتوں میں ہو رہا ہے۔ اب تو دوسرے چلتے ہوئے کاموں میں بتون ڈالتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سارے احمدی کہلانے والے جو جماعت احمدیہ کے عالمگیر دینی جہاد میں کسی طرح کی روکیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، خود پیچھے ہو کر یا لوگوں کو اشارتاً پیچھے رہنے کی تلقین کر کے، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اور اس جہاد کے دوران جب تکلیف پہنچ جاتی ہے ان کو، جو عالمی جہاد خدا تعالیٰ کے دین کے پھیلاؤ کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے، تو اس وقت یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اب یہ امر واقعہ ہے کہ بارہا پاکستان میں ہونے والے واقعات کے اوپر جب کسی جگہ کوئی مصیبت آتی ہے دعوت اللہ کے نتیجے میں، تو اس وقت یہ منافق لوگ صاف الگ ہو کے کہتے ہیں دیکھو جی ہماری بات نہیں نہ مانی، اب دیکھ لو کس مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ ایک فطری اظہار ہے منافقت کا، جس کے متعلق خلیفۃ المسیح اول یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کا صرف ظاہری قتال سے تعلق نہیں بلکہ روحانی جہاد سے بھی تعلق ہے، یعنی وہ بھی تو روحانی ہے مگر دعوت اللہ سے بھی تعلق ہے۔ باقی معمولی جو ترجموں کے اندر معمولی غلطیاں ہیں، کوئی سیل کی، کوئی مونٹگومری کی، ان کو میں نظر انداز کر رہا ہوں، کوئی صرف سمجھنے کی غلطیاں ہیں۔ شیعہ تفاسیر میں بھی کوئی ایسا نقطہ واضح طور پر بیان نہیں ہوا جس کی تردید کی ضرورت ہو۔ اگلی آیت سورہ النساء آیت 74، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل نصیب ہو تو وہ ضرور کہے گا گویا تمہارے اس کے درمیان کوئی محبت کا تعلق نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ اب یہ بالکل واضح اور کھلی بات ہے، لیکن دیکھیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں بات کی تہ تک پہنچنے کی، انہوں نے یہاں بھی بہت قرید کی ہے کہ کوئی اصل مطلب کچھ اور تو نہیں، کیا کہنا چاہتا ہے قرآن کریم۔ دکھ کے وقت تو کہتے تھے نا کہ الحمدللہ ہم شامل نہیں تھے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور جن کو دکھ میں ڈالنا مقصود تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، ان کو خدا نے دکھ میں مبتلا کر دیا۔ جب کوئی فضل پہنچتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اے کاش میں بھی ساتھ ہوتا، گویا مال غنیمت میں دلچسپی ہے۔ جب بھی کوئی فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں وہ ہم تو ساتھ نہیں تھے، اس وقت اللہ کا نام نہیں لیتا کہ اللہ نے مجھے ساتھ نہیں رکھا، حالانکہ پہلے بھی اللہ نے ہی فیصلہ فرمایا تھا کہ یہ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلیف اٹھانے کا بھی مستحق نہیں ہے، کیونکہ وہ تکلیف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقوں کو پہنچتی
آپ کے ساتھ شامل ہونے کے نتیجے میں اس کا بھی تو ثواب ہونا تھا، تو اس ثواب کی طرف تو نظر نہیں۔ دیکھیں خدا تعالیٰ نے اسی لیے منافقوں کی ٹولی کو اس تکلیف کے پہنچنے سے پہلے ہی الگ کر کے واپس گھروں کو بھیج دیا تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول وغیرہ یہ تکلیف سے بچتے رہے ہیں، اور جب ضمناً کوئی سرسری تکلیف بھی پہنچی اس پر بھی انہوں نے نہایت بیہودہ رویہ اختیار کیا۔ جو اصل تکلیف اٹھانے والے تھے وہ تھے جو تکلیف میں خوش تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تکلیف اٹھانے کے ساتھ ان کا یہ رجحان ہوتا تھا کہ ہمیں زیادہ پہنچے، آپ کو نہ پہنچے۔ تمام احادیث سے قطعیت سے یہ بات ثابت ہے کہ مسلمان فدائیوں کا یہ عالم تھا کہ ادنا سی تکلیف پر بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہ پہنچے، یہ ہمیں پہنچ جائے۔ تو جب تکلیف کے وقت ان کا یہ رد عمل تھا کہ خدا نے ہمیں بچایا، اب فضل کے وقت وہ کہتے ہیں کہ کاش میں ساتھ شامل ہوتا اور مجھے بھی وہ نعمتیں ملتی جو اللہ کے فضل سے جیتنے والوں کو نصیب ہوئی ہیں۔ کَأَن لَّم تَکُن بَینَکُم وَبَینَہُ مَوَدَّۃٌ، یہ جو مرکزی حصہ ہے اس کے اوپر علماء نے مختلف خیالات پیش کیے ہیں کہ گویا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی محبت نہیں تھی۔ گویا کیوں ہے؟ محبت تھی ہی نہیں۔ تو اس کو سمجھانے کی خاطر انہوں نے مختلف بحثیں اٹھائی ہیں۔ گویا محبت نہیں تھی، حالانکہ سیدھی بات یہ ہے کہ گویا کا لفظ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یقیناً محبت نہیں تھی، اور جب محبت نہ ہو تو یہ اظہار ہوا کرتا ہے۔ بس ان کا اس موقع پر اظہار یہ ثابت کر رہا ہے کہ ان کو کوئی بھی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے نہیں تھا۔ امام راضی کے نزدیک کَأَن لَّم تَکُن بَینَکُم وَبَینَہُ مَوَدَّۃٌ میں اظہار تعجب ہے اور جملہ معترضہ ہے، اور ان معنوں میں ایک لطیف تان ہے ان کے اوپر کہ اچھا یہ کہہ رہے گویا تمہیں ان سے کوئی محبت نہیں تھی۔ کہتے ہیں اظہار تعجب کے طور پر یہ جملہ معترضہ ہے، اور فتوحات کے وقت صرف منافقین کی دل کی حالت بیان کرنا مقصود ہے، اس میں کوئی یہ بے تعلق اظہار نہیں ہے۔ حضرت مسلم معود لکھتے ہیں کَأَن لَّم تَکُن بَینَکُم وَبَینَہُ مَوَدَّۃٌ، کیا لفظ یہ مودتون ہی ہے نا لکھا ہوا؟ ہاں، اس کے اصل معنی یہ ہے کہ مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک مومن کی کامیابی کو دوسرا مومن اپنی کامیابی نہ سمجھ لے۔ یہ بالکل درست اور مرکزی بات ہے انسانی فطرت کی۔ اگر اپنے پیارے کی کامیابی ہو تو اس پر تو خوش ہوا کرتا ہے انسان، اگر اپنے کسی پیارے کہلانے والے کی کامیابی سے دکھ ہو تو بات ظاہر ہو گئی کہ پیارا تھا ہی نہیں، میں جھوٹ تھا۔ تو یہ مرکزی فطرتی جو انسانی فطرت میں بات داخل ہے، اس کو ظاہر کرنے کی خاطر اللہ نے فرمایا کَأَن لَّم تَکُن بَینَکُم وَبَینَہُ مَوَدَّۃٌ۔ یہاں مودہ کی بحث میں حضرت امام راغب فرماتے ہیں الود محبت الشیء و تمنی کونہ، محبت جو لفظ ود ہے اس میں صرف محبت نہیں مراد، بلکہ یہ بنیادی طور پر اس بات کی تمنا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے، بس ہو جانے کی تمنا ہے اصل میں۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت مل گئی تھی تو جن کو ود تھی ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جیسی ہماری تمنا تھی ویسا ہی ہو گیا، ہم یہی چاہتے تھے۔
مگر جب وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو الگ کہتے ہیں کہ ہم محروم رہ گئے، تو صاف پتہ چلا کہ بدھ تھی ہی نہیں، کیونکہ بدھ کے لفظی ترجمے کے اندر حضرت امام راغب کے نزدیک صرف پیار کا اظہار نہیں بلکہ اس کے ہو جانے کی تمنا داخل ہے۔ امام اقرب کے نزدیک صرف محبت کے لفظ سے اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس لسان العرب میں بھی محبت کا معنی عام محبت لیا گیا ہے، مگر حضرت امام راغب نے جو باریکی اختیار فرمائی ہے وہ باقی لغت کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ ساری باتیں جو مختلف علماء کہہ رہے ہیں یہ عمومی بیان میں آ چکی ہیں۔ یہاں ایک امر قابل ذکر یہ ہے، لَيَقُولَنَّ، یقولن میں تو اصرار ہے کہ لازماً یہ کہے گا، تو گویا محبت ہے یا نہیں اس کا ترجمہ یقولن کے تابع ہونا چاہیے، یعنی خدا تعالی کے نزدیک یقیناً محبت نہیں ہے، ورنہ وہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ضرور یہ کہے گا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگلا جملہ، جیسا کہ بعض ائمہ نے فرمایا ہے، جملہ معترضہ ہی ہے، اس کے محبت کے اوپر پردہ ڈالنے کا کوئی طریق نہیں ہے کہ شاید ہو یا تھوڑی ہو۔ اب فوز عظیم کا حصہ باقی رہ گیا ہے صرف۔ اب مسلمانوں کے نزدیک فوز عظیم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے تعلق رکھتی ہے، اور قرآن کریم نے اس فوز عظیم کا مختلف صورتوں میں مختلف جگہوں پہ ذکر فرمایا ہے۔ اب منافق کا فوز عظیم کا تصور کیا ہے، یہ آیت کے آخر پہ حصہ بات کو کھول رہا ہے۔ یا لَكُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا، فوزًا عظیمہ سے یہ منافق کی یہ مراد نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے روحانی درجات حاصل کرتا، جو مال ملا ہے اس کو فوز عظیم سمجھتا ہے۔ تو جس کی اڑان یہ ہے کہ دنیا کے مال کو فوز عظیم سمجھتا ہے، اس کا حال سب پر روشن ہو جانا چاہیے کہ وہ اگر مومنوں کے زمرے میں شمار ہے تو محض پردے کے طور پر ہے، ورنہ ہرگز کسی طرح بھی اس کا مومن سے تعلق نہیں۔ باقی ساری جو باتیں ہیں وہ کسی لحاظ سے دہرانے کی محتاج نہیں ہیں۔ اب دیکھیں ویری نے جو کامنٹس کیے ہیں، یہ مونٹگومری وارڈ، یہ وہ مثال ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ دو جگہ بین ہی وہی لفظ ہیں۔ ویری کے الفاظ یہ ہیں، so that he could have joined you had he wanted and indeed ought to have joined you. Montgomery Ward. So that he could have joined you had he wanted and indeed ought to have joined you.
ایک شوشے کا بھی فرق نہیں، لفظاً لفظاً اس کو کوٹ کر رہا ہے اور نام نہیں لے رہا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ویری کے نام سے سب مسلمان متنبع ہو جائیں کہ یہ کسی دشمن کا قول ہے۔ اب یہ بددیانتی چھپ چھپ کے کرتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ایک بات بظاہر حوالے کے لحاظ سے درست بھی ہو تو پورا حوالہ نہیں پھر پڑتے، وہاں جا کے رک جاتے ہیں جہاں اپنا مقصد حل ہو گیا ہو۔ چنانچہ جب میں نے یہ سیل کا یہ تبصرہ پڑھا تو اس میں بیضاوی کا حوالہ دیا گیا تھا، تو اصل بیضاوی کا حوالہ دیکھا ہے تو اس سے بات کھل گئی ہے کہ یہ کہاں جا کر یہ درست حوالہ دینے کے باوجود داؤ لگا گیا اور اپنی بات گویا بظاہر وہ بات سچی کر دکھائی جو امام بیضاوی کے نزدیک درست نہیں ہے، بیضاوی کے مصنف نے اسے غلط قرار دیا ہے، اور یہ گویا بیضاوی نام لے کر اس کے رعب سے لوگوں پر ثابت کر رہا ہے کہ دیکھو بیضاوی یہ کہہ رہا ہے تو پھر یہ بات ضرور سچی ہے۔ وہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں کیا تھا کہ یہ لوگ شامل ہوں، اور اس وجہ سے ان کو پیچھے چھوڑا گیا ہے، اور جن کو یہ مسلمان منافق کہہ رہے ہیں وہ بیچارے تو یہ شکوہ کر رہے تھے کہ ہمیں تو چھوڑ دیا گیا، اور اگر ہمیں نہ چھوڑا جاتا تو ہم بھی شامل ہو جاتے اس میں۔ حالانکہ اس میں ایک اندرونی استدلال کا نقص یہ ہے کہ کسی جہاد کے متعلق قطعیت سے علم ہی نہیں تھا کہ کامیابی ہوگی یا مصیبت پڑے گی۔ اس الزام میں کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی طرف سے خبر پانے کا اقرار تو کر لیا گیا نا، کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ کس جہاد کے موقع پر مال غنیمت ہاتھ آئے گا، تو جن جن سے دشمنی تھی آپ کو ان کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا کہ تم رہو آرام سے بیٹھے رہو۔ یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حوالہ بیضاوی کا ہے۔ اب اس کے اپنے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں پڑھ کے، ایز ون ہو اٹینڈیتھ ناٹ ٹو دا پبلک بٹ ہز اون پرائیویٹ انٹرسٹ، یہ بات تو ایک طرف ہو گئی، پہلی ہو چکی ہے، اور ایلس دیز may be the words of the hypocritical Muhammadan himself, insinuating that he stayed not behind the rest of the army by his own fault, but was left by Muhammad, who chose to let the others share in his good fortune preferably to him۔ یہ بات کا ترجمہ میں کر چکا ہوں۔ وہ کہتا ہے جن منافقوں کی طرف یہ بات منسوب کی جا رہی ہے مراد یہی ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ محمد نے ہم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے زیادتی کی ہے کہ جہاں ہم فائدہ پہنچنا تھا وہاں ہمیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کہتا ہے بیضاوی نے یہ بات لکھی ہے، اور بیضاوی کیا لکھتا ہے؟ بیضاوی کہتے ہیں یہ قول ضعیف ہے، یہ جو قول کسی کی طرف بیان کیا یہ بالکل کمزور ہے، کیونکہ جملے کے ایک حصے کے درمیان میں کوئی ایسا فقرہ نہیں آ سکتا جس کا اس سے کوئی لفظی یا معنوی تعلق نہ بنتا ہو۔ یہ جو فقرہ بیچ میں آیا ہوا ہے یہ بذات خود ثابت کر رہا ہے کہ کوئی اس کا تعلق کسی آگے سے اور پیچھے سے ہے ہی نہیں، اگر اس کو رسول اللہ کی طرف منسوب کیا جائے تو یہ منسوب کرنے کی صحیح بالکل لا حاصل ہے اور لا طائل ہے۔ ضعیف صرف روایت کے طور پر نہیں فرما رہا ہے بلکہ درایت کے طور پر ضعیف کہہ رہے ہیں کہ اگر عقل سے غور کیا جائے تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کسی نے جو قول کیا اس کا دماغ ضعیف ہے جس نے یہ بات نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے۔ اب یہ حصہ چھوڑ دیے اور تاثر یہ دے دیا کہ بیضاوی جیسا عظیم مفسر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدن چھوڑا تھا۔
کر لیں گے آج انشاءاللہ 75ویں آیت پوری، اور اگر جلدی ختم ہو گیا تو پھر باقی نہیں لے کے آئے ساتھ، لائیں میں؟ اچھا چلیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بس جو لوگ ورلی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرتے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں جنگ کرنی چاہیے۔ یہ جو انہیں جنگ کرنی چاہیے یہ پہلے ہے، اور اردو کی روانی کی خاطر اسے بعد میں رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے، یہ بین ہی مضمون کے مطابق الفاظ کی رعایت کو پیش نظر رکھ کر ترجمہ کیا گیا ہے، نہ کہ ترتیب کے لحاظ سے لفظی۔ بس جو لوگ ورلی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرتے ہیں، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر مارا جائے یا غالب آ جائے تو اسے ہم جلد ہی بہت بڑا اجر دیں گے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا کا ترجمہ ایک تو یہ ہے کہ جلد ہی بہت بڑا اجر دیں گے، دوسرا یہ ہے ضرور بہت بڑا اجر دیں گے، اور دونوں صورتوں میں یہ بات درست ہے۔ خدا تعالیٰ ایسے لوگ جو خدا کی راہ میں قتال کرتے ہیں، پھر وہ زخمی ہوں یا شہید ہوں، ان کے اجر کو آخرت کے ساتھ وابستہ کر کے تاخیر میں نہیں ڈال دیا کرتا۔ جو جیتتے ہیں ان کا اجر اسی وقت ان کو میسر آ جاتا ہے، جو شہید ہوتے ہیں ان کے متعلق یوم آخرت کا انتظار نہیں ہے، بلکہ ان کو زندہ قرار دے کر ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کو اجر کا مستحق قرار دے دیا، بلکہ ان کے رشتہ داروں کو بھی وہ اجر دے دیا، یہ فرما کر کہ یہ زندہ ہیں، اور ایک بہت بڑا ایک اعزاز نصیب ہوا جس کی کوئی اور مثال کسی اور قتال میں مرنے والے کی نہیں ملتی۔ یاد رکھیں کہ دنیا کی کسی کتاب میں بھی شہید کو زندہ نہیں قرار دیا گیا۔ کتنی امتیں پہلے گزر گئی ہیں، کسی نے یہ بات نہیں کی۔ یہ قرآن کی ایسی امتیازی شان ہے جس میں کوئی شریعت قرآن کریم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی۔ بس اجر عظیمہ ان کو اسی وقت مل جاتا ہے، اور فسوف نؤتیہ اجر عظیمہ، ضرور ہم ان کو بالآخر اجر دیں گے۔ اس سے مرنے کے بعد کا اجر بھی اس وعدے کے اندر شامل ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو جذبہ جہاد تھا، یہ قتال کے لیے بھی جب قتال ٹھونس دیا گیا ہو اسی طرح تھا جیسے قتال کے بغیر، اور یہ جو مفسرین فرق کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ زیادہ عرصہ آپ کی نبوت کا تو مکے میں گزرا ہے، اور قتال ان معنوں میں وہاں ممنوع تھا، نہ صرف یہ کہ فرض نہیں تھا بلکہ ممنوع تھا، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، اور اس کے باوجود یہ 13 سال کا عرصہ آپ نے مسلسل پہلے دن سے آخری دن تک جہاد میں صرف کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، اس خدا کے پیغام پہنچانے کے نتیجے میں بے انتہا تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ بس یہ خیال کر لینا کہ یہ تمیز ہے گویا کہ قتال کی خواہش تو تھی اور جہاد کی دوسری صورتوں کی خواہش نہیں تھی، قتال ہی جہاد ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مگر جہاں تک قتال کے تعلق میں آپ کی محبت اور عشق کا تعلق ہے، اس پر یہ حدیث گواہ ہے جو صحیح مسلم سے لی گئی ہے، والذی نفس محمد بیدہ لوددت انی اغزو فی سبیل اللہ فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل۔ مطلب یہ ہے
کہ وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس بات سے محبت رکھتا ہوں کہ میں خدا کی خاطر جہاد کی قتال کی صورت میں بھی، جب وہ قتال کی صورت اختیار کر لیتا ہے، میں غزوے میں نکلوں اور اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر غزوے پر نکلوں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر اگر زندہ کرنا خدا کا مقصود ہو یہ پھر وہ زندہ کرے، تو جب بھی ایسا ہوگا ہر دفعہ اس قتل کی خواہش لے کر میں جہاد پہ نکلوں گا۔ شہید کے 7 فضائل علامہ الفیض کاشانی شیعہ مفسر نے بیان کیے ہیں۔ اس 7 کی بحث کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جہاد سے متعلق آیات کریمہ جو اکٹھی کی گئی ہیں یہ اپنے اپنے وقت میں بیان ہوتی رہی ہیں، اس لیے اب ان کو بھی میں سمجھتا ہوں یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ہم وقت بچائیں گے۔ صرف ایک آیت ایسی ہے سورہ حج کی جو میں سمجھتا ہوں یہاں پڑھ دینی مناسب ہے اور جہاد کی حقیقت حال پر پوری روشنی ڈال رہی ہے۔ وہ ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تمہیں بزرگی بخشی ہے، اجتباکم تمہیں چن لیا ہے، اور دین کی تعلیم میں تم پر کوئی تنگی کا پہلو اختیار نہیں کیا۔ اے مومنو اپنے باپ ابراہیم کے دین کو اختیار کرو۔ اب یہ جو لفظ ہے ابراہیم کے دین کو اختیار کرو، یہ جہاد کا خلاصہ ہے۔ اب ابراہیم نے کون سا تلوار کا جہاد کیا تھا؟ کہیں کوئی جہاد نہیں ہے، اور خدا تعالیٰ بہترین جہاد کا نمونہ پہلوں میں سے ابراہیم کو پیش کر رہا ہے، موسیٰ کو پیش نہیں کر رہا۔ حالانکہ موسیٰ کا جہاد بھی بہت عظیم الشان جہاد تھا، مگر جہاں حقہ جہاد ہی کی تفسیر قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، وہاں مثال کے طور پر پہلے انبیاء میں سے حضرت ابراہیم کو نمونے کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس لیے یہ خیال کہ قتال افضل صورت ہے جہاد کی اور دعوت اللہ جہاد کی ادنیٰ صورت ہے، یا اصلاح احوال کرنا ادنیٰ صورت ہے، یا ان راہوں میں دکھ اٹھانا یہ ادنیٰ صورت ہے، یہ ان سب باتوں کو یہ آیت بالکل رد کر دیتی ہے اور فرمایا ابراہیم کی ملت کو اختیار کرو تو اپنے باپ کی، اس کی سنت کو اختیار کرو، وہی جہاد کا حق ادا کرنے والی سنت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ اور جہاد میں 2 طرح کے انسان شامل ہوتے ہیں۔ یہ جتنی بحثیں گزر چکی ہیں ان پر یہ اب حدیثیں اس مضمونوں کو، ان مضامین کو جو پہلے بیان ہو چکے ہیں مزید کھول رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ ابو داؤد سے دی گئی حدیث، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ اور جہاد میں 2 طرح کے انسان شامل ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو خدا کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، امام کی اطاعت کرتا ہے، اپنا عمدہ مال خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنے ساتھی کے ساتھ نرم سلوک کرتا ہے اور فتنہ و فساد سے بچا رہتا ہے۔
ایسے شخص کا سونا اور جاگنا بھی ثواب ہی ثواب ہے، یعنی اس کی ساری زندگی جہاد شمار ہوگی۔ جب وہ سوتا ہے تو وہ بھی جہاد ہے، اور جب وہ جاگتا ہے تو وہ بھی جہاد ہے۔ یہ سونا جہاد کیسے ہو گیا؟ دراصل بعض دفعہ سونا ضروری ہوتا ہے تاکہ جاگتے ہوئے لمحات میں انسان بہتر جہاد کر سکے۔ اگر اس نیت سے آرام کرے کہ یہ آرام میرے جہاد کے لیے ضروری ہے، اور اگر میں آرام کروں گا تو بہتر خدمت کا حق ادا کر سکوں گا، تو پھر اس کا سونا لازماً جہاد ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو فخر اور نام و نمود کے لیے جہاد میں شامل ہوتا ہے، امام کی نافرمانی کرتا ہے اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتا ہے۔ ایسا شخص کچھ بھی لے کر نہیں لوٹتا۔ یہ ان منافقین کی باتیں جو پہلے گزر چکی ہیں ان کا بیان ہے، اور یہ سارے مومن کے طور پر شامل تھے اور بیچ میں شامل ہوا کرتے تھے، لیکن ان کا حال بالکل مختلف و جدا ہوتا تھا۔ عن زید بن خالد الجہنی ہے لفظ، جوہنی، تو اس پہ شاید اچھا وہ یہ پہ شاید ڈالی گئی ہے، جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید، یہ بخاری کتاب الجہاد باب فضل من جہاز غازین سے روایت لی گئی ہے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو سامان دیتا ہے تو اس نے بھی جہاد کیا۔ اب آج کل ظاہر ہے جو بھی آپ کتابیں یا مواد مہیا کرتے ہیں، آج کل کیسٹوں کا دور ہے، ویڈیوز کا دور ہے، تو جو بھی آڈیو ویڈیو کیسٹ تیار کرنے میں مدد کرتے ہیں، پھر آگے پیش کرتے ہیں لوگوں کو، یہ سارے بھی براہ راست کسی غیر کو تبلیغ نہ بھی کر رہے ہوں تو اللہ کے نزدیک جہاد میں شامل ہیں۔ اور جو شخص مجاہد فی سبیل اللہ کی عدم موجودگی میں اس کے اہل و عیال کا نیکی کے ساتھ خیال رکھتا ہے تو اس نے بھی جہاد کیا۔ اب یہ بھی بہت ہی اہم حصہ ہے، جو لوگ جہاد پر نکلے ہوں، مثلا ہمارے مبلغین ہیں، بڑے مشکل حالات میں نکلے ہوئے ہیں، ان کے اہل و عیال کا پورا خیال رکھنا، ان کی عزت کا خیال رکھنا، ان کے بچوں کی تربیت کا خیال رکھنا، جو بھی یہ کام کرے گا وہ جہاد میں شامل ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے خامدوں کی عدم موجودگی سے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ ان کی بہتر تربیت کی خاطر نہیں بلکہ ویسے دنیاوی اغراض سے ہو جاتا ہے، تو وہ یہ جہاد میں روک ڈالنے والے شمار ہوں گے۔ من لا یبطئن کے اندر وہ داخل ہوں گے، وہ ہرگز جہاد کرنے والوں میں شمار نہیں ہو سکتے۔ جذبہ جہاد کی بات ہو رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو محض اس کی راہ میں جہاد کی وجہ سے نکلے، یہ فرماتے ہوئے ضمانت دیتا ہے کہ اسے محض میری راہ میں جہاد کرنے نے، مجھ پر ایمان لانے نے اور میرے رسولوں کی تصدیق نے گھر سے نکالا ہے۔ بس اس مرکزی حصے کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جہاد کے لیے نکلے ہو تو گہری نیت کے ساتھ نکلو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں مددگار بننا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ جو مواد ہے اس کے سلسلے میں پہلے چونکہ اس پہ نظر نہیں ڈال سکا، یہ بتانا آپ کو ضروری تھا کہ یہ وہ مواد ہے جو خطبات کے موضوع کے طور پر ہے، تفسیر کے تعلق میں نہیں ہے۔ تفسیر کے تعلق میں تو مفسرین نے جو مختلف بحثیں اٹھائی ہوئی ہیں
ان کی تائید یا ان کے رد کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ تو یہاں وہ ساری روایتیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں جو میں عموماً خطبوں کے موضوع کے لیے اکٹھی کیا کرتا ہوں، اس لیے جو باقی ہیں وہ میں اب ان کو چھوڑنے لگوں گا، سمجھ گئے؟ یہ سارا وہی مضمون ہے۔ تمام تر مضمون آج کی تفسیر کے سوا کے کو چھوڑ کر یہ خطبے کا مضمون ہے جو یہاں تک میں نے نہیں پڑھا تھا، اس لیے میں اس کو اکٹھا کرنا، اس کو الگ کرنا، یہ جو ہے یہ ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ خطبے میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب حضرت امام راضی کی بات اور بعض دوسرے مفسرین کی بات آخر پہ رکھی ہوئی ہے۔ حضرت امام راضی بیان فرماتے ہیں، کافی لمبا بیان ہے یہ بھی، آج اس کو ختم کرنا ہے، آپ نگاہ رکھیں اس کے اوپر۔ کتنے منٹ رہ گئے ہیں؟ 4 منٹ؟ 4 منٹ میں جلدی جلدی کرتے ہیں۔ حضرت امام راضی نے تو وہی مرکزی بات جو بیان ابھی ہو چکی ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ پہلی آیات میں جو جہاد سے رکنے والے اور روکنے والوں کی مذمت تھی، اور اب جو شوق سے آگے بڑھنے والے ہیں ان کی تعریف میں یا ان کی ان کو جو فضیلت ہے اس کے بیان میں یہ آیت آئی ہے۔ وہ جو دنیاوی زندگی بیچ دی دین کی خاطر، اس کی تائید میں یہ ہے آیت پیش کر رہے ہیں امام راضی۔ وہ تائید میں نہ بھی کریں تو بالکل واضح مضمون ہے، مگر یہ آیت کھول رہی ہے بیعت کے تقاضے کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی ایک جہاد کا عہد ہے دراصل، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فاستبشروا ببائعکم الذی بایعتم بہ۔ تو دراصل بیعت ہی جہاد کا کہ قطعی فیصلے کا نام ہے۔ جب تک انسان جہاد کے متعلق پورے قطعیت کے ساتھ آنکھیں کھول کر فیصلہ نہ کر لے کہ اب میں اس جہاد میں شامل ہو گیا، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اس وقت تک وہ سچے معنوں میں بیعت کرنے والا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ باقی ساری مزید اسی کی تشریح میں باتیں ہیں جو عموماً بیان ہو چکی ہیں۔ جو حدیثیں میں نے پڑھی تھیں ان میں جو باتیں تھیں وہی حضرت امام راضی کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ ابو حیان اندلسی نے دیکھتا ہوں کوئی نئی بات کہی ہے، وہی بات جو امام راضی نے فرمائی ہے وہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں مذمت تھی، یہاں ان کی تعریف کی جا رہی ہے جو جہاد میں حصہ لیتے ہیں۔ پھر یہ کہ امام ابو الفداء ابن کثیر نے اس بات کو اٹھایا ہے کہ ہر صورت میں جہاد فائدہ ہی فائدہ ہے، قتل ہو جائے تب بھی اور غالب آ جائے تب بھی۔ اور علامہ کاشانی دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ وہ جو 7 والی روایت ہے اس کی تفسیر ہے، یہ کچھ آسمان نہیں رکھتی۔
دوسرے مئو نے بھی اسی مرکزی نقطے کو بیان کیا کہ یا غالب آئے گا تب بھی کامیاب ہو گیا، قتل ہوا تو شہید ہو گیا، تو سوائے کامیابی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس میں بھی کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ ایک اور مثال ویری اور مونٹگومری کے اتحاد کی، مگر حوالہ نہیں دیا مونٹگومری واٹ نے، کہ میں نے یہ لفظ سیل دا پریزنٹ لائف ڈو ناٹ ہیسیٹیٹ ٹو رسک دیئر لائفز، سیل دا پریزنٹ لائف، یہ مونٹگومری واٹ بین ہی ویری کے لفظ دہرا رہا ہے، ڈو ناٹ ہیسیٹیٹ ٹو رسک دیئر لائفز۔ تو یہ مسلسل ان کا طریق ہے، اگر کوئی موازنہ کرے تو ایک بڑی کتاب اس پر لکھی جا سکتی ہے، کس طرح ویری کی بات کو اٹھا کر اگلے زمانے تک پہنچایا ہے۔ اور یہ پادریوں کی ایک خفیہ سازش ہے جو مسلسل اسلام کے خلاف اسی طرح جاری ہے۔ بس ہو گیا وقت، اب 5 ہوئی ہیں آج۔ ہیں کیا 3:30 نہیں 4:30 ہوں گی نہیں؟ اچھا کل اب محنت کرنی پڑے گی اس کو زیادہ بنانے کی خاطر، کم وقت کے لیے محنت کرنی پڑے گی، بہت سے مواد کو چھوڑنا ہوگا مگر اس کو چھوڑا جائے جس کو چھوڑنے سے نقصان نہ ہو، سمجھ گئے؟ اچھا جی، السلام علیکم۔ اب نماز کی تیاری۔